السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل عامر اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صحت دے، ایمان والی لمبی عمر عطا کرے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ایسی داستان شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو دہلا کے رکھ دے گی۔ لیکن پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو میری رائے یہی ہے کہ یہ کہانی اکیلے میں مت سنیں، اور اگر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے ارد گرد حساب باندھ لیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بہت شوق سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور آپ کی باتیں خاموشی سے سنتی ہیں۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ سلمان لاہور کے ایک رہائشی نوجوان تھا۔ بچپن سے ہی اسے پرانی ویران اور خستہ حال عمارتوں میں جانے کا شوق تھا۔ اسے پرانے رازوں اور چھپی ہوئی کہانیوں کی کھوج میں دلچسپی تھی۔ ایک دن اسے اپنے نانا کی ایک پرانی الماری سے ایک پھٹا پرانا نقشہ ملتا ہے۔ اس نقشے پر ایک جگہ کو سرخ روشنائی سے نشان زد کیا گیا تھا: اندھیری وادی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس وادی میں گیا وہ یا تو کبھی واپس نہ آیا یا پاگل ہو کر لوٹا۔ لیکن سلمان ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ سلمان نے اپنے قریبی دوست عمیر کو ساتھ لیا، اپنا کیمرہ، پاور بینک، ٹارچ اور کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کیا اور نکل پڑا۔ جیسے جیسے وہ وادی کے قریب پہنچے، ماحول عجیب ہوتا گیا۔ درختوں کی شاخیں ہاتھوں کی مانند لکڑی تھیں، ہوائیں سنسان ہو چکی تھیں اور پرندے جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ وادی کے دروازے پر لکڑی کی ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر خراشوں میں لکھا گیا تھا: واپس چلے جاؤ ورنہ سانس لینا بھی بھاری ہو جائے گا۔ عمیر نے خوف سے کہا: سلمان، کچھ غلط ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن سلمان کی آنکھوں میں صرف تجسس تھا: بس تھوڑی دیر عمیر، ہم سچ سامنے لائیں گے۔ پہلی رات انہوں نے وادی کے ایک سنسان مقام پر خیمہ لگایا۔ رات کے 2 بجے اچانک کچھ آہٹیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی درختوں کے بیچ چل رہا ہو، نہایت آہستہ لیکن واضح۔ سلمان نے فوراً کیمرہ اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلا۔ درختوں کے درمیان ایک سایہ سا ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ کون ہے وہاں؟ سلمان نے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک عمیر کی چیخ نے اندھیرے کو چیر دیا۔ سلمان واپس خیمے کی طرف دوڑا۔ عمیر کانپ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے سر کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ سلمان، وہ انسان نہیں تھا۔ اگلی صبح سلمان کو ایک پتھر پر لکھی ہوئی تحریر دکھی: یہ وادی ان روحوں کی قید ہے جو اپنی زندگی میں ظلم کرتے رہے، ہر نئی آرٹ انہیں طاقت دیتی ہے۔ سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب ویڈیو میں ریکارڈ کرے گا۔ لیکن جیسے ہی کیمرہ آن کیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کا رخ بدلا اور دور سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا۔ عمیر زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا ہوا تھا۔ سلمان نے عمیر کو گھسیٹنا شروع کیا۔ سایہ پیچھا کر رہے تھے، ان کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ درخت جیسے آگے آ کر راستہ روکنے لگے۔ کئی میل بھاگنے کے بعد سلمان بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں تھا، لیکن عمیر زندہ نہ بچ سکا۔ چند ہفتے گزر چکے تھے۔ سلمان آج بھی وہ ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے ریکارڈ کی تھی، لیکن جب بھی پلے کرتا ہے اسکرین کالا پڑ جاتا ہے اور وہی عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس کے موبائل کی لائٹس خود بخود چلنے لگتی ہیں اور سلمان کے کہنا ہے رات کے وقت کوئی دروازہ بجاتا ہے لیکن باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمان نے ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن فائل اپلوڈ ہوتی ہی غائب ہو گئی۔ اس کا سسٹم کریش ہو جاتا ہے اور پھر اسکرین پر ایک تحریر آتی ہے: ہم نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اسی رات سلمان کی والدہ نے بتایا کہ وہ نیند میں چیختا ہے: وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے۔ پچھلے ہفتے سلمان کی گلی میں ایک کالی بلی پائی گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گلے میں ایک پرچی بندھی ہوئی تھی: اب تمہاری باری ہے۔ سلمان آج کل غائب ہے۔ اس کے یوٹیوب چینل پر آخری ویڈیو میں صرف ایک سیاہ اسکرین ہے اور پس منظر میں رونے کی آوازیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وادی میں واپس چلا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کبھی گیا ہی نہیں بلکہ وادی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور یاد رکھیں کچھ جگہوں پر جانے سے پہلے 2 بار سوچ لینا بہتر ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ مگر کیا آپ واقعی اکیلے ہیں؟